السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 ہے جی، سورۃ النحل ہے، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 9 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہ ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، یا جو اتارتا ہے، من السماء خاص آسمان سے، ماء پانی، لکم واسطے تمہاری۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے تمہارے پینے کے لیے پانی جو ہے اتارتا ہے۔ بادلوں میں سے پانی جو ہے اللہ کے حکم سے بے بہا بارش ہوتی ہے، کئی سیلاب آ جاتے ہیں، کئی علاقے جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ یہ اس کی قدرت کا ایک عظیم قدرت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ ساری دنیا مل کر جو ہے بادلوں میں سے ایک قطرہ بھی گرا نہیں سکتی۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے پاس جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کے کن میں، وہ کن کہہ کر جو چاہے بنا دے، جو چاہے کر دے۔ یہ طاقت جو ہے ساری دنیا مل کر بھی جو ہے اس کن کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک قطرہ نہیں گرا سکتے۔ اور اگر بارش شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ بارش برسانا شروع کر دے، تو ساری دنیا مل کر جو ہے اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کے اس بارش اتارنے کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے بڑی عظیم، وسیع، لامحدود قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کا جو مقام ہے اس کو وہی اس کا مقام دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کی عظمت اور شان اور بڑائی کا مقام اس کو نہیں دیں گے اور جھوٹ کے ذریعے مخلوق کو جو ہے اس کے مد مقابل لے آئیں گے، تو یہ جو ہے ہمارا ہی نقصان ہوگا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ہم نے جھوٹے جو ہے وعدے جو ہے، جھوٹے جو ہے دعوے جو ہیں ہم نے گھڑ لیے ہیں کہ جی فلاں شکر گنج ہے، اس نے جو ہے شکر کا میਂہ جو ہے برسا دیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے جو ہے عقل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے کسی زمانے میں شکر کی بارش نہیں برسائی، اور ایسا جھوٹ گڑا ہے کہ اللہ سے بھی آگے پہنچا دیا اس کو۔ اللہ جو ہے پھیکا ہی پانی اتارتا ہے، اس نے شکر کا میਂہ برسا دیا۔ تو مشرکین جو ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جہالت ہوتی ہے۔ وہ نہیں جھجکتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جاہل ہوتے ہیں۔ تو رب العالمین جو ہے اس قرآن پاک میں اپنی شان و عظمت اور قوت اور طاقتوں کا بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم جو ہے جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں، مخلوق کو اس کے مقابلے میں کھڑا کرنے سے باز آ جائیں۔ ہم مخلوق کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو رب العالمین کے پاس طاقتیں ہیں، اور جھوٹ بول کر جو ہے مخلوق کو اللہ سے بھی آگے لے جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ ہماری جہالت ہے۔ فرمایا منہ شراب، اس بارش کے پانی سے پینا ہے۔ شراب کے معنی مشروب، یعنی اس بارش کے پانی کو تم پیتے ہو۔ ومنہ، اور اس سے شجر، درخت اگاتے ہو، فصلیں اگاتے ہو،
اس پانی کے ذریعے، بارش کے پانی کے ذریعے، فی ہے بیچ اس سبزے کے، تو سیمون تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے اس کے حکم سے، اس پانی کو جو ہے انسان بھی پیتے ہیں، جانور، چوپائے، پرندے وغیرہ ساری مخلوق پیتی ہے، اور اس بارش کے پانی سے جو ہے زمین سے اللہ کے حکم سے سبزہ نکلتا ہے، جس سبزے میں سے انسانوں کی خوراک پھل، اناج وغیرہ بھی ہیں، اور مویشیوں کے لیے چارہ بھی ہے۔ انسان بھی اس سبزے کو اپنی خوراک بناتے ہیں، اور مویشی جو ہیں، باقی مخلوق جو ہے وہ بھی اس میں سے کھا کر اپنا جو ہے وہ پیٹ بھرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ من ہو شرابن، اس بارش کے پانی میں سے تمہارا پینا بھی ہے، و من ہو، اور اس پانی میں سے شجر، درخت یا سبزہ یا پودے اگانا بھی ہے پانی کے ذریعے، وفی ہے تسیمون، اور بیچ اس سبزے کے تم جو ہے مویشیوں کو تسیمون چراتے ہو، سبزہ کھلاتے ہو۔ یمبتو، وہ اللہ اگاتا ہے، یمبتو سے لفظ نباتات، زمین سے، مٹی سے اگنے والی چیزیں، ان کو نباتات کہا جاتا ہے اردو میں۔ یمبتو، وہ اللہ اگاتا ہے، لکم واسط تمہارے، بہی، ساتھ اس بارش کے پانی کے، الزرع، تمام کھیتیاں۔ جو بارش کا پانی ہے اللہ برساتا ہے تو زمین سے بے بہا قسم کی جو ہے قسموں کی جو ہے نعمتیں، سبزے اور چیزیں جو ہے، اناج وغیرہ، پھل، درختوں کے پھل، اناج، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اگتے ہیں، اللہ ان کو اگاتا ہے۔ والزیتون، اور وہ اگاتا ہے زیتون کے درخت، والنخیل، اور کھجوروں کے درخت، الزیتون الف لام لگے ہوئے، تمام زیتون کے درخت یا خاص زیتون اگاتا ہے، والنخیل، اور تمام کھجوریں اگاتا ہے، یا خاص کھجوریں بھی ہو سکتا ہے، حقیقی کھجوریں بھی ہے، کھجوروں کے بھی قسمیں ہیں، تمام کھجوریں ہو گیا، والعناب، اور تمام انگور جو ہے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے زمین سے، ومن کل الثمرات، اور تمام پھلوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے زمین میں سے جو ہے ان کو اگاتا ہے۔ یہ سارے دعوے جو ہے وہ ایسے دعوے ہیں کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ اللہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھو، اس کی طاقت و قوت کو سمجھو، کہ وہ بادلوں میں سے جو روئی کی طرح جو ہے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہوائیں جو ہے ان کو اڑا کر کہیں کا کہیں لے جا رہی ہوتی ہیں، ان بادلوں میں سے بے بہا پانی میں گراتا ہے، پھر ان سے جو ہے ہر قسم کے درخت اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے جو تم آپ خود کھاتے ہو اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاتے ہو، اور وہ جو ہے تمام قسم کی زراعت، تمام قسم کی فصلیں جو ہے وہ اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے، اور حقیقی زیتون اور حقیقی کھجوریں اور حقیقی انگور اگاتا ہے، ومن کل الثمرات، اور تمام پھلوں میں سے جو ہے وہ اس پانی کے ذریعے ان پھلوں کو اگاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقتیں، قوتیں، اپنے اختیارات بیان کر دیے۔ اب ان اختیارات میں جو ہے مخلوق کو شامل کرنا، یہ تو پھر ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بچے گا ہی کچھ نہیں، پھر تو اللہ کے دعووں کی مخالفت ہو جائے گی، کہ تو خام خواہ زور لگا رہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، وہ فلاں ہمارا پیر جو ہے داتا صاحب جو ہے مشکل کشا 11ویں والا، وہ جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب جاہل لوگ جو ہے کہہ سکتے ہیں، یہ مکہ والوں سے یہی اللہ کہتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
زمین سے یہ اناج کھجوریں وغیرہ سب کچھ یہ پیدا کرتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر ان سے کہا جاتا ہے پھر جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو یہ تو لات منات عزا جو ہے بزرگ جو ہوئے ہیں ان کے مجسمے بنا کر بت بنا کر ان کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ پھر ان کے سامنے جھکتے ہو انہوں نے تمہیں دیا کیا ہے؟ زمین سے نعمتیں اللہ نے تمہیں دی، مانتے ہو تم؟ آسمان سے بارش اللہ نے برسائی، تم مانتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ آسمان و زمین کی تمام نعمتیں اللہ نے پیدا کی تو یہ بھی تم مانتے ہو؟ تو پھر یہ جو بت ہیں بے جان، ان کی پوجا تم کیوں کرتے ہیں؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مکہ والے کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی جو ہے پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ بنا دیا ان کو، اللہ کے قرب کا وسیلہ بنا دیا۔ کیا شرک جو ہے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ شرک کے ذریعے انسان جو ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ اس لیے ان کو مشرک کہا گیا تھا کہ تم شرک کے پجاری ہو۔ یہ جو بت ہیں یہ کس طرح اللہ کے جو ہے قریب کرتے ہیں؟ اللہ کے قریب کرنے والے تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا آسمانی پیغام ہے، جو پیغمبروں کے پاس بیٹھ کر جو ہے اللہ کا پیغام حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، دلوں میں اتارتے ہیں، اس پر ایمان و یقین لاتے ہیں۔ اللہ کی قرب تو یہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ خالص ایمان ہے جو پیغمبروں نے انسانوں کو محنت کر کے جو ہے ان کے دلوں میں ایمان داخل کیا اللہ کے حکم سے، ان کو آسمانی ہدایت کے ذریعے سنوارا، ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، ان کو جنت کے قابل بنا دیا۔ قرب کا ذریعہ تو یہ ہے۔ اس قرب کے ذریعے کو جو ہے آسمانی ہدایت اور پیغمبر جو ہے اس کے وہ انکاری تھے کہ نہ آسمانی ہدایت کو مانیں گے نہ پیغمبر کو مانیں گے، اور دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ جادو ہے، گھڑا ہوا ہے، یہ پیغمبر شاعر ہے، یہ شاعری کرتا ہے، یہ جادوگر ہے، کیا کیا الزام لگائے قرآن پاک میں سارے موجود ہیں۔ کہیں کہا یہ دیوانہ ہے، پاگلوں کی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تو یہ کچھ بھی نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسی باتیں نہیں سنی، یہ نئی باتیں کرتا ہے ہمارے پاس ہم سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی دلیلیں جو ہے کائنات کے اندر، اپنی طاقتوں قوتوں کو جو ثبوت ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں بیان کر دیے ہیں، اور ان کا کوئی ایک بھی توڑ نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ساری دنیا مل کر ایک قطرہ نہیں گرا سکتی بادلوں میں سے، ساری دنیا مل کر کھجور کی گٹھلی کو توڑ کر پھاڑ کر اس میں سے باریک سا کھجور کا پودا جو ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے جو ہے باریک درخت جو ہے سبز رنگ کا جو ہے وہ نکالتا ہے، اور وہ سبز رنگ کا باریک جو درخت ہے وہ مٹی کو پھاڑ کر جو ہے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ ساری دنیا جو ہے اس دعوے کے مخالف جو ہے وہ عمل کر کے دیکھ لے، کسی چیز کی گٹھلی جو ہے، کھجور ہے، سیب ہے، کوئی بھی ہے، اس کی گٹھلی کو، یا اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، ان کو جو ہے پھاڑ کر ساری دنیا بھی جو ہے وہ ایک باریک سا جو ہے درخت پیدا نہیں کر سکتے۔
اللہ کے کہنے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مقابلے میں تم خام خواہ جھوٹ بولتے ہو، جیسا مکے والے کہتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ان کے ذریعے۔ تو اللہ نے کہیں نہیں کہا پہلی کتابوں میں یا اس میں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم بتوں کے پجاری بن جاؤ، شرک کرنا شروع کر دو۔ شرک سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے، قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ مشرکین جو ہے، شرک کرنے والے جو ہے وہ پاگل ہوتے ہیں، ان کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی علم کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ پہلے پارے کی پہلے پارہ جو ہے اس کے دوسرے رکوع میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم لا یشعرون وہم لا یعلمون، منافق جو ہے ان کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، منافق کے پاس حق ہوتا ہی نہیں ہے۔ منافق جو زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر سے کفر اور کافروں کا ویدی ہو، محبت کرنے والا ہو، وہ تو بیوقوف قرار دیا اللہ نے، بے شعور اس کو پاگل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں۔ اور یہ بڑے عقل مند بنے پھرتے ہیں شرک کرنے والے، یہ قبروں کے پجاری، قبروں پر سجدے کروانے والے۔ اللہ رب العزت جو داتا ہے اس کے مقابلے میں ایک انسان جو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے، قبر میں مٹی بن گیا ہے، اس کو داتا بنا دیا۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، 22واں پارہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے سوالی ہو، اللہ کے مانگت ہو، مانگنے والے ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے تمہارے مقابلے میں وہ غنی ہے، خزانوں والا ہے، مالدار ہے، بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے۔ تعریفوں کا کیا مطلب کہ تم اللہ کے محتاج بن گئے، فقیر بن گئے، تم اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا فقیر نہیں ہے، وہ تعریفوں والا ہے، وہ مانگنے والا نہیں ہے، وہ کسی کا فقیر نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کو دینے والا ہے، کسی سے دینے والا کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے وہ۔ اس لحاظ سے وہ تعریفوں کا مالک ہے، وہ کسی سے نہیں مانگتا، کسی کا فقیر نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور باقی ساری مخلوق جو ہے، پیغمبروں سے لے کر فرشتے، پیغمبر، جنات، سارے اللہ کے فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ یا ایھا الناس، الناس الف لام لگا ہے، تمام لوگوں، انتم الفقراء، تم سب کے سب حقیقی فقیر ہو، محتاج ہو، سوالی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خزانوں والا ہے، غنی بے پرواہ ہے، خزانوں والا ہے، حمید تعریفوں والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیوں سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ یہ ظالم جعلی علماء اور مفتی یہ قرآن ہمیں اس لیے نہیں پڑھنے دیتے کہ ان کی جہالت ننگی ہو جائے گی، کہ اس مفتی کو اور مولوی کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ اس لیے جو ہے ہمیں روکتا ہے کہیں یہ قرآن پڑھ کر جو ہے ہم سے باغی نہ ہو جائے، ہمارے جال میں ہم نے ان کو پھنسایا ہوا اپنے جال میں، کہیں یہ نکل ہی نہ جائیں۔ جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ کافروں مشرکوں جو ہے منافقوں کے جال سے اللہ کے فضل سے نکل جاتا ہے۔ وہ کافروں مشرکوں منافقوں کا جو ہے باغی ہو جاتا ہے۔ جیسے انڈیا میں ایک ہندو ہے، لرنڈ آدمی، عالم آدمی، اس نے جو ہے اپنی کتابوں کو پڑھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو خطبات تھے، تقریریں تھیں، ان کا جب اس نے موازنہ کیا اور تحقیق کی اپنی کتابوں کی، تو اس نتیجے پر پہنچا، کتاب لکھ دی کہ اے 100 کروڑ ہندوؤں،
تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہارا پیغمبر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا نام تمہاری کتابوں میں کلکی اتار ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کر لو، ان کو پیغمبر مان لو۔ یہ جو ہے اتنا انقلاب کس نے پیدا کیا ہے؟ قرآن پاک کی سمجھ بوجھ نے، جس سے ہمیں ہمارے جاہل علماء اور مفتی جو ہے ہمیں روکتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! کیا قرآن گمراہ کرنے آیا لوگوں کو؟ اتنا ظلم، اتنا جھوٹ! فرمایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے کائنات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں پیدا کرتا ہے، زمین سے بارش برساتا ہے، اور یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے، ساری مخلوق بھی مل کر جو ہے اس جیسا کام نہیں کر سکتی۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، رب العالمین کی قوتوں کی، طاقتوں کی، عظمتوں کی نشانی ہے کہ وہ بہت عظیم شخصیت ہے، بہت اعلیٰ شخصیت ہے، بہت طاقت اور قوت کی مالک شخصیت ہے۔ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان تو اس کے مقابلے ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ اس نے ایک قطرے سے اس کو پیدا کیا، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ، بے شک بیچ اس بات کی البتہ نشانی ہے، نصیحت ہے لقوم، واسطے اس قوم کے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچ بچار کرتے ہیں۔ یہ کائنات کے اندر وسیع جو چیزیں ہیں، درخت ہیں، اناج ہیں، سبزیاں مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں، ان پہ غور کرو، کون پیدا کرتا ہے ان کو؟ اور قرآن نے جو ہے یہ بھی کہا ہے کہ وفی انفسکم، اپنی جانوں کے اندر بھی جھانک کر دیکھو، اللہ کی قدرتیں تمہیں ملیں گی۔ یہ زبان گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ بول رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس پر کوئی چیز جو ہے گرم رکھ دو تو فوراً جو ہے بتائے گا گرم ہے، کھٹی جو ہے رکھ دو وہ کہے گا کھٹی، بد مزہ چیز رکھ دو زبان پر وہ کہے گا جو ہے وہ بد مزہ چیز ہے، میٹھی ہے، پھیکی ہے۔ ایک زبان کے کتنے فنکشن ہیں، گوشت کا ٹکڑا ہے، اور جو فنکشن زبان کے ہیں کوئی اور جسم کا حصہ جو ہے وہ ان کے اندر وہ فنکشن میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فی انفسکم، اپنی جانوں میں جھانک کر دیکھو کہ زبان جو ہے کیسے کیسے کام کرتی ہے اللہ کے حکم سے، ناک جو ہے وہ کیا فنکشن، کیا کام کرتے ہیں، کان کیا کام کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء جو ہے کون سی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تم خود جو ہے اپنے بارے میں سوچو کہ تیرا خالق کون ہے، تجھے کس نے پیدا کیا قطرے سے، تجھے یہ اعضاء جو ہے تجھے کس نے دیے ہیں۔ عربی میں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پہچان دیا، وہ اس نے اپنے رب کو ہی پہچان دیا۔ جس نے اپنے اندر جھانک کر کہ مجھے زبان کس نے دی ہے، مجھے کان کس نے دی ہے، مجھے آنکھیں کس نے دی ہیں، مجھے ہاتھ پاؤں کس نے دیے، دل و دماغ مجھے کس نے دیا۔ جب سوچے گا، غور و فکر کرے گا تو کسی انسان کی طرف نہیں جائے گا، کسی سائنسدان ڈاکٹر کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کا دل جو ہے وہ کہے گا کہ جو ہے یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اور دل ایک ایسا حصہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پھر جسد مضغۃ، خبردار اگار ہو جو جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ان صلاحت، اگر وہ درست رہا، صلاحت جسد کلہ، تو وہ سارے کا سارا جسم جو ہے وہ درست رہے گا۔ طبی نقطہ نظر سے، ڈاکٹری کے لحاظ سے بھی یہ 100% حقیقت ہے کہ دل تندرست ہے تو سارے اعضاء تندرست ہے۔
دل بیمار ہو گیا، دل کو بیماری لگ گئی، دل کے اندر کوئی خامی آ گئی، سارے اعضاء ہی مفلوج ہو گئے۔ طبی لحاظ سے بھی حقیقت ہے اور شرعی لحاظ سے بھی حقیقت ہے کہ اگر دل کے اندر فساد ہے، بے ایمانی، بددیانتی، منافقت ہے، جھوٹ ہے، تو اس کی زبان بھی جھوٹ بولے گی، اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ جرم کریں گے، مجرم ہوں گے۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، دل ایسا آلہ ہے کہ اب انسان برائی کرنے لگتا ہے تو دل جو ہے اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، وہ اپنے مالک کو کہتا ہے خبردار یہ کام نہ کریں، اگر تو کرے گا لوگ دیکھ لیں گے، لوگ تجھے تھانے پہنچا دیں گے، لوگ تجھے پتھر مار مار کر مار دیں گے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جب وہ برائی کی طرف جو ہے وہ چلتا ہے، دل اس کو روکتا ہے کہ اس راستے پر نہ جا، برباد ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا یہ کام کر کے۔ دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ تو یہی دل جو ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ نیکی کریں گے آپ کا دل بڑا ہی خوش ہوگا۔ کوئی بچہ بھوکا ہے، رو رہا ہے، آپ نے اس کو بسکٹ ہے جو پرس سے نکال کر یا جیب سے نکال کر دے دیا، یا کوئی بھوکا ہے اس کو آپ نے روٹی کھلا دی ہے، اللہ نے اس روٹی کی وجہ سے، بسکٹ کی وجہ سے ایسا دل نرم کر دیا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں کھلا کر جو خوشی حاصل ہوگی، آپ خوش ہوں گے کہ چلو میں نے ایک بیچارے بچے کو جو ہے بسکٹ دے کر اس کو روتے کو میں نے خاموش کر دیا، وہ اپنی ماں کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا، ایک بھوکے کو کھانا کھلا کر میں نے اس کی پریشانی دور کر دی ہے۔ دل جو ہے اس کے اندر خوشی پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ دیکھو یہ ان چیزوں میں سب میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قوت کی، رحمت کی، قدرت کی، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اصل چیز ہے غور و فکر ہے۔ قرآن پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مکہ والے سے کہو انی اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ان تقوموا مثنی و فرادی ثم تتفکروا، دو آدمی کھڑے ہو کر یا اکیلے غور کرو اس کائنات پر۔ کتنے آسان ہے غور کائنات پر کہ اللہ کے حکم سے تو بے تحاشا بارش اترتی ہے، پانی اترتا ہے آسمان سے، لیکن ساری دنیا اگر جو ہے وہ چاہے تو ایک قطرہ نہیں اتر سکتا۔ سب فریادیں کر رہے ہیں، سب دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ گرمی بہت زیادہ ہے، خشک سالی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مویشیوں کے لیے پانی نہیں ہے، فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے، سب دعائیں کر رہے ہیں، پیغمبر تک دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ بارش برسا دے۔ تو کائنات کی جن چیزوں پر جو ہے جو شخص غور و فکر کرتا ہے، مکہ والوں سے بھی یہی کہا گیا کہ ایک ایک دو ایک ایک کھڑے ہو کر ذرا غور و فکر تو رکھو اس کائنات پر کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے، کون پانی برساتا ہے، کون جو ہے تمہیں جو ہے سیلابوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچاتا ہے، کون ہے۔ غور و فکر کی طرف لگا دیا۔ آج قوم جو ہے اس قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، نہ غور و فکر کرتے، سرکش اور باغی، جہالت میں سرکش اور باغی ہو کر چل رہے ہیں کہ نہیں ماننی تو اللہ کی نہیں ماننی، نہ نماز پڑھیں گے نہ قرآن پڑھیں گے، باقی سب کاموں میں جو ہے 24 گھنٹے لگے رہیں گے لیکن اللہ کی نہیں ماننی۔ اس وقت دیکھ لو سارا معاشرہ جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ اس طرح باغی ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر مانیں گے تو اپنی مرضی کو مانیں گے، مرضی کو جو ہے معبود بنا رکھا ہے۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے خدمت میں لگا دیا لکم واسطے تمہارے اللیل، حقیقی رات کو، والنہار، اور حقیقی دن کو، والشمس، اور حقیقی سورج کو، والقمر، اور حقیقی چاند کو، والنجوم، اور تمام ستاروں کو۔ فرمایا ان سب چیزوں کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا رہا۔ رات جو ہے تمہاری خدمت کرتی ہے کہ تم تھک گئے ہو دن کے وقت کام کر کر کے، اب چھوڑ دو اور آرام کرو۔ دن جو ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے ہے کہ بڑا سو لیا، اب اٹھو کچھ کھانے کا بندوبست بھی کرو، کو پیٹ کو بھی بھرنا ہے، اٹھ کے محنت مزدوری کی طرف جو ہے جاؤ۔ سورج جو ہے انسان کو جو ہے گرمی پہنچاتا ہے، بہت سے بیماریوں کے جراثیم، نقصان دہ جراثیم اس کی شعاؤں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ گرمی بھی مہیا کرتا ہے، روشنی مہیا کرتا ہے۔ اس طرح چاند ہے، وہ رات کو چمکتا ہے تو اس کے انسانوں کے لیے اندھیرے میں چلنے کے لیے جو ہے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ستارے ہیں وہ بھی چمک رہے ہیں، وہ بھی ہمیں روشنی دیتے ہیں۔ پھر بن نجم، قرآن کہتا ہے بن نجم ہم یہتدون، جنگلوں اور سمندروں میں جو ہے اس سے پہلے دنیا جو ہے وہ ستاروں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ سفر کرتے تھے کہ فلاں ستارے کے سامنے چلیں گے تو فلاں ملک آ جائے گا، اس کو دائیں ہاتھ رکھ کر چلیں گے فلاں ملک آ جائے گا، اس کو اپنے جو ہے پیٹھ پیچھے رکھ کر چلیں گے تو پھر فلاں ملک پہنچ جائیں گے۔ فرمایا یہ سب جو ہے تمہاری خدمت کے لیے۔ مسخرات، اور وہ جو ہے مسخر کر دیے گئے ہیں، خدمت میں لگا دیے گئے ہیں، بے امر ہی، ساتھ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ پانی پر کتنے وسیع اور کتنے ٹنوں سے جو ہے بھاری جہاز جو ہے وہ پانی اٹھاتا ہے، بوجھ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ایک لوہے کا ٹکڑا جو ہے لکڑ جو ہے وہ اس کو جو ہے پانی پہ رکھ دو، بس فوراً نیچے چلا جائے گا۔ اتنا بوجھ اللہ کے حکم سے پانی اٹھا رہا ہے۔ ہوائی جہاز ہے، دیکھ لیں اللہ کے حکم سے ہوا جو ہے کتنا وزن اٹھاتی ہے ہوائی جہاز کا، اور اس کے سواریوں کو 400-500 تک سواریاں جاتی ہیں۔ یہ کس نے خدمت میں لگایا؟ کس نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے افراد کا بوجھ جو ہے تم نے اٹھانا ہے، اور اس کو جہاں انہوں نے جانا ہے اس کو ان کو وہاں پہنچانا ہے تم نے؟ کس نے حکم دیا ہوا کو؟ درختوں کو کس نے حکم دیا ہے کہ میری مخلوق کے لیے تم نے جو ہے پھل پیدا کرنے ہیں؟ زمین کو کس نے حکم دیا ہے کہ تم نے میری مخلوق کو جو ہے میرے حکم سے جو ہے خوراک پیدا کرنی ہے؟ یہ دیکھ لیں زمین کے پیٹ میں جو ہے کیسے کیسے جو ہے پٹرول ہے، کوئی اور تیل ہے، کوئی اور تیل ہے، زمین کے نیچے پانی بھی ہے، وہ مکس نہیں ہوتے۔ زمین کی تہوں میں سونا اور دیگر دھاتیں جو ہے وہ کثرت سے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس نے کیا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ مان لو لوگوں، اللہ کی توحید کو مان لو، اللہ کے دعووں کو مان لو، اسی میں نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نہیں مانو گے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ فرمایا ذالک ان فی ذالک، بے شک بیچ ان چیزوں کے لآیات، البتہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کے اختیارات کی، قوتوں کی، طاقتوں کی، کنٹرول کی، حکمرانی کی، اس میں نشانیاں ہیں۔ ان سب چیزوں پر کنٹرول، رات دن پر کنٹرول، سورج چاند پر کنٹرول، ستاروں پر کنٹرول، ہواؤں پر، بارشوں پر، سب پر کنٹرول اللہ کا ہے۔ مان لو، کیوں جہالت پر ڈٹے ہوئے ہو؟ مان لو کہ ہر چیز پر کنٹرول جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرمایا وما ذرا، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا، لکم واسطے تمہارے فی الارض، بھی زمین کے، اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی چیزیں پھیلائی ہیں، پھلوں کے درخت ہیں، اناج کے فصلیں ہیں، جو بھی ہے پھیلائی ہوئی ہے، کیڑے مکوڑے جاندار جو ہے سب کچھ پھیلایا اس نے۔ تو فرمایا کہ
مختلف الوان ہو، مختلف ہیں رنگ ان کے۔ آپ مویشیوں کو دیکھ لیں، ان کے آپس میں رنگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے مختلف رنگ ہیں ان کے۔ اس طرح جو ہے پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، سبزیوں کے، اناج کے۔ یہ رنگ جو ہے کون اندر بھرتا ہے؟ پھول کی پتیوں میں جو ہے رنگ کس نے بھرے ہیں؟ ساری دنیا مل کر جو ہے کسی سفید پھول کی پتی کے اندر رنگ نہیں بھر سکتی۔ مسلمانوں، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لو کہ حقیقی معبود وہی ہے، حقیقی اس کائنات کا چلانے والا خالق و مالک وہی ہے۔ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس خالق کے ساتھ مخلوق کو ملا کر جو ہے شرک نہ کرو۔ باز آ جو، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اپنے قرآن کے ذریعے تمہاری اصلاح کر رہا ہے۔ اپنی اصلاح کر لو مسلمانوں، جاہلوں جھوٹوں کے گمراہ کرنے والوں کے پیچھے نہ لگو، چھوڑ دو ان کو۔ آج وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے فرقے میں شامل ہو جو جس کو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی زبان مبارک سے جنتی فرقہ قرار دیا۔ مسلمانوں، یہ گمراہ علماء اور مفتیوں کے فرقے چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے فرقے میں شامل ہو جاؤ۔ اسی فرقے کو نبی علیہ السلام نے جنتی قرار دیا اللہ کے حکم سے۔ چھوڑ دو فرقوں کو، چھوڑ دو جاہلوں کو، آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے نہیں آگے البتہ نشانیاں ہیں کہ قومی یا کہ واسطے اس قوم کے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ عقل استعمال کرنے سے بہت زیادہ جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا کائنات پہ غور و فکر کرنے کا، اور حق اور سچ جو ہے اس کو علیحدہ کرنے کا۔ اگر عقل استعمال کریں گے کائنات پر تو ہمیں جو ہے بہت فائدہ ہوگا کہ ہمیں حق جو ہے اور باطل جو ہے اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ فرمایا وما ذرا لکم، اور جو کچھ اس نے پھیلایا واسطے تمہارے فی الارض بے زمین کے، مختلف ہیں الوان رنگ اس کے۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے لآیۃ، البتہ نصیحتیں ہیں، نشان اللہ کی قوتوں کی نشانی ہے، قوم واسطے اس قوم کے یذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں، یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں، یتذکرون نصیحت پکڑتے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کے دین میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، کائنات کو سمجھنے کے عقل استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو ہے غور و فکر کی، سوچ بچار کی، یہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جو اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے اور جاہل رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کو ملے گا کچھ نہیں سوائے اللہ کے عذاب کے۔ فرمایا وہ الذی، اور وہ ذات ہے، سخر جس نے خدمت میں لگا دیا البحر تمام سمندروں کو، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ من ہو ان سمندروں میں سے، لحمن طرین، لحمن گوشت، طرین کے معنی تازہ۔ اللہ رب العزت نے سمندروں کو جو ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تمہارے جہاز، تمہاری کشتیاں اس کا پانی جو ہے بوجھ اٹھاتا ہے ان کا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے بے بہا تمام ملکوں کو، ساری دنیا کو بے بہا تازہ گوشت کھلاتا ہے۔ سارے ملک جو ہے مچھلیاں پکڑتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی، جتنی مرضی مچھلیاں پکڑے، سارے ملک سمندروں میں سے بے بہا مچھلی پکڑ رہے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ سب کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تازہ گوشت، لحمن طرین، گوشت تازہ۔ فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالتے ہو، منہ اس میں سے حلیۃً زیور، سمندروں کی تہوں سے موتی نکالتے ہو، ہیرے نکالتے ہو، جو پہنتے ہو تو خوبصورت بن جاتے ہو۔ فرمایا لِتَسْتَخْرِجُوا، تاکہ تم جو ہے اس کو نکالو، منہ ان سمندروں میں سے حلیۃً زیور،
تلبسونہا تم پہنتے ہو لباس، تلبسونہ لباس تم پہنتے ہو ہا اس زیور کو، سمندروں سے جو ہیرے موتی مونگے جواہرات نکلتے ہیں تم پہن کرتے ہو اور ان کو پہنتے ہو، یہ خزانے سمندروں کی تہروں میں ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ اور آپ دیکھتے ہیں تمام کشتیوں کو، بحری جہازوں کو، مواخرہ پانی چیرنے والے، فی ہے بیچ اس سمندروں کے، آپ کشتیوں کو دیکھیں پانی چیر کر جو ہے اللہ کے حکم سے راستہ بنا کر وہ چلتی ہیں۔ مواخر مانے چیرنے والی، وَتَرَى الْفُلْكَ اور آپ دیکھتے ہیں تمام کشتیوں کو، مواخرہ پانی کو چیرنے والی، فی ہے بیچ ان سمندروں کے، پانی چیر کر جو ہے سمندری جہاز اور کشتیاں چلتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضل اس کے فضل میں سے، سمندروں میں جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے تم مچھلیاں بھی پکڑتے ہو، اور سمندروں کے سفر پر جو ہے سمندروں میں تم پانی پر کشتیاں جہاز چلا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اسلحہ، کھانے پینے کے اناج، کیا کچھ نعمتیں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلاتے ہو، اور یہ ساری دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تجارتی سامان ہوتا ہے یہ سمندروں کے ذریعے ہوتا ہے، ہوائی جہاز اتنے نہیں کام کر سکتے، مہنگا پڑتا ہے۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے تمام چیزیں جو ہے تمہاری خدمت کے لیے لگا دی ہیں اور تمہیں سہولتیں دے رہا ہے، تمہیں آسانیاں دے رہا ہے، وہ اپنی مخلوق کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے، فضا کے ذریعے تمہارا سفر آسان بنا رہا ہے، اس رب کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ اور اس نے ڈالے فی الْأَرْضِ بیچ اس زمین کے رواسیہ پہاڑ، زمین پانی پر تیر رہی ہے، لہروں کی وجہ سے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو ہے پہاڑ جو ہے اس میں میخیں بنا کر ان کو گاڑ دیا زمین کے اندر، تاکہ وہ سمندروں پانی کے سمندروں کی لہروں سے جو ہے زمین پر زلزلہ نہ آئے، ورنہ زلزلے سے شاید تباہی ہو جائے گی، کوئی چیز ہی قائم رہے گی۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ اور اس نے ڈالے بیچ زمین کے رواسیہ پہاڑ، ان تمیدہ یہ کہ وہ زمین حرکت کرے بکم ساتھ تمہارے، زمین کی حرکت جو ہے تم جس زمین پر تم رہتے ہو اس کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ گاڑ دیے ہیں میخیں بنا کر اس زمین میں۔ وہ انہارن اور اس نے ڈالی نہریں، و سبلن اور راستے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستے تلاش کرو، راستے حاصل کرو، نہریں بھی چلا دی، دریا بھی چلا دیے اور راستے بنا دیے زمین پر، تاکہ تم جو ہے ان راستوں کے ذریعے جو ہے اپنی منزل جو ہے وہ پا سکو، ہدایت پاؤ۔ علامات اور یہ سب اور بہت سی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، رہنمائی کے لیے، یہ سب چیزیں اور بھی چیزیں جو ہے یہ سب نشانیاں ہیں، اس سے فائدہ اللہ کے مفید چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ وَبِالنَّجْمِ اور ساتھ حقیقی ستاروں کے ہم یہتدون وہ ہدایت پاتے ہیں، راستے معلوم کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ لوگ جو ہے پرانے زمانے میں زمین پر یا سمندر میں سفر کرتے تو ستاروں کے ذریعے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ساتھ حقیقی ستاروں کے وہ ہدایت پاتے ہیں کہ اس ستارے کی سیدھ میں چلو گے تو فلاں ملک آئے گا، اس کو دائیں ہاتھ رکھ کر چلو گے فلاں ملک پہنچ جاؤ گے، اس کو بائیں ہاتھ میں رکھ کے چلو گے فلاں ملک، اس کے سامنے یعنی الٹ چلو گے تو فلاں ملک آ جائے گا۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اسی طرح سمندروں میں یہی کچھ جنگلات میں ہے۔ اور میں بتاتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، گرمیوں کا موسم ہوتا، مکانوں کے جو ہے چھتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی گھروں کی، اور رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ایک عورت کو جاگ آتی ہے وہ فوراً جو ہے پکار اٹھتی ہے، اٹھو نہیں اٹھو، کھتیاں سر پہ آ گئی ہیں، ان ستاروں کے جھرمٹ جو ہے وہ سر پہ آ گئے، ٹائم تھوڑا ہے روٹی پکانے کا، جلدی اٹھ جاؤ، روٹیاں پکا لو اور کھا پی لو روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ستاروں کی کھتیوں کے ذریعے جو ہے وہ سارے محلے کو اٹھا دیتی ہیں۔
شور کر دیتی، اٹھو 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 اٹھو، ٹائم تھوڑا جلدی کرو. وہ ستاروں کی کھتیوں کے ذریعے، جھرمٹوں کے ذریعے. فرمایا افمن یخلق، کیا پس وہ ذات جو پیدا کرتی ہے، کمن مانند اس شخص کے ہو سکتی ہے، لا یخلق جو پیدا ہی نہیں کر سکتے، جو نہیں پیدا کر سکتے. لو جی کتنی آسان بات اللہ نے بیان کی، جو میں نے مثالیں دے چکا ہوں کہ بارش سے، اللہ بارش سے، بادلوں سے بارش برساتا ہے، ساری دنیا مل کر ایک قطرہ نہیں برسا سکتی. درختوں پر بے بہا پھل ہیں اللہ کے حکم سے، ساری دنیا مل کر جو ہے ایک پھل، ایک پتا بھی پیدا نہیں کر سکتی. کہ رب جو ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے والا جو ہے، یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتا، جس کے حکم سے نہ کوئی درخت اگ سکتا ہے، نہ کسی درخت پر پھل پیدا ہو سکتا ہے. جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. کتنی سیدھی سادی مثال دے رہے ہیں اللہ. اللہ قرآن دلیلوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. فرمایا افلا تذکرون، لوگوں پہ پس کیا نہیں، پس نہیں تم نصیحت حاصل کر دیا، کیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کر دیا. آگے معنی کیا، لوگوں تمہیں ان باتوں سے ذرا مقابلہ تو کرو، اللہ کے ساتھ ذرا مخلوق کا مقابلہ تو کرو. کیا ہے مخلوق کے پاس؟ اس میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے. تمہارے سامنے جو ہے اللہ جو کچھ کر رہا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا. رات اس کے حکم سے چھا جاتی ہے، ساری دنیا جو ہے رات کا راستہ روک نہیں سکتی. دن اس کے سامنے جو ہے ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. ساری دنیا مل کر جو ہے دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ساری سادہ سی مثالیں ہیں تمہارے سامنے، اور اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو ان سے. اللہ کو پہچانو، اس کی مخلوق کو پہچانو کہ اللہ کے پاس کون سی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، عظمت ہے، بڑائی ہے، اور مخلوق کے پاس کیا ہے، بے بسی ہے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، عدد کے معنی گنتی. وَإِن تَعُدُّوا، اور تو اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے ان کو. اس کائنات میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو تم لسٹ نہیں بنا سکتے، ان کو گن نہیں سکتے. کتنی بے بہا جڑی بوٹیاں ہیں جن کو ہم جو ہے آگ میں جلا دیتے ہیں. کیا وہ آگ میں جلانے کے لیے بنائی اللہ نے؟ پتہ نہیں ان بوٹیاں، جڑی بوٹیوں کے اندر کس کس بیماری کی علاج ہے. کون سی چیز جو ہے، کون سے وٹامن پیدا کرتی ہے. سائنسدان کچھ تو انہوں نے معلوم کیا، لیکن سارا علم ان کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. سمندروں کے اندر کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں، ہر قسم جو ہے اس کی کتنی تعداد ہے، گن سکتا ہے کوئی؟ بالکل نہیں گن سکتا. درخت جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پتے کتنے ہیں، ان کے پھل کتنے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. گندم کے پودوں پر جو ہے گندم کی فصل پر کتنے دانے ہیں، چاول کی فصل پر کتنے دانے، بھی اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق تو نہیں جانتی. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ساتھ خوشخبری بھی سنا دی کہ اپنے رب کو مانتے ہوئے، اس کی قدرتوں، طاقتوں، اس کی عظمتوں کو، اس کے جو ہے حکمرانی کو مانتے ہوئے رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو، وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم دل بھی ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپا رہے ہو، ما تعلنون، جو تم ظاہر کر رہے ہو. جس چیز کا تم اعلان کر رہے ہو نا زبان سے، اس کو بھی اللہ جانتے ہے. جس کو چھپا رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جو زبان سے تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو، تم اپنے دل میں کیا چھپا رہے ہو، وہ سب کو جانتا ہے. ہم نہیں جانتے میرے دل میں کیا ہے، میری نیت کیا ہے، یہ آپ نہیں جانتے. آپ کے دل میں، آپ کی سوچ میں کیا، میں نہیں جانتا. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت زیادہ بخشنے والا
رحم کرنے میں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، ما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو، اعلان کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو، والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جن کو تم پکارتے ہو، والذین، اور وہ لوگ جن کو یدعون، یہ مشرک پکارتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی بھی چیز، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ جن کو اللہ کے شریک بناتے ہو کہ یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں اختیارات دیتے ہو نا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے۔ اور سورۃ طٰہٰ کے آخری رکوع میں جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ 16 یا 17 میں حافظہ کمزور ہو گیا، 16 یا 17 پارے کے آخر میں آیت آتی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو اللہ کے علاوہ تم پوجتے ہو نا، رب کے مقابلے میں لاتے ہو جن کو، لا یخلقون، ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اگر ان کے کھانے سے، کھیر سے، چاولوں سے، کسی نعمت کے ایک ذرہ بھی کوئی مکھی اٹھا کر لے گئی ہے تو تم جو ہے اس مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے کر کے جو ہے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بنانا چاہیں تو۔ یہ مکھی کالے رنگ کی جو اڑی پھرتی ہے، گندی، جو کھانوں پر بیٹھتی ہے، ذباب، فرمایا تم اس مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر تمہاری کھانے کی چیزوں میں سے مکھی جو ہے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، وہ سارے مل کر بھی جو ہے وہ ذرہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے قرآن سارا دلیلوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ تو مکھی اگر کوئی تمہارے کھانوں میں سے ذرہ لے کر اٹھا کر چلی جائے تو وہ واپس نہیں لا سکتے، اس سے چھین نہیں سکتے۔ وہ مکھی جو ہے اڑ کر غائب ہو جائے گی، پکڑی نہیں جائے گی۔ اگر پکڑی بھی جائے گی تو اس کے منہ میں ایسا لعاب ہے کہ وہ ذرہ جو ہے وہ پگھل کر اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے گا، کہاں سے نکالو گے؟ یہ کئی جانوروں کے جو ہے منہ کے لعاب جو ہوتے ہیں وہ چیز کو پگھلا دیتے ہیں۔ دیکھیں بکری جو ہے کانٹے کھاتی ہے، ہمارے سامنے اونٹ ہے کانٹے کھاتا ہے، درخت سے کانٹوں والا درخت کھاتا ہے، ان کو کانٹے کیوں چبھتے؟ زبان جب نرم ہوتی ہے، یہ زبان سے جو ہے یہ گالیں جو ہے اندر سے بڑی نرم ہوتی ہیں، لیکن وہ سخت کانٹے کھا رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا منہ کا لعاب ایسا قدرت نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ وہ ان کے منہ میں وہ جو ہے وہ پگھل جاتے ہیں، وہ چبھنے کی بجائے جو ہے وہ پگھل جاتے ہیں ان کے منہ میں جاتے ہی۔ یہ قدرتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے کوئی انسان کر سکتا ہے ایسا؟ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے علاوہ سے ماننے والے بھی ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مانگنے والے اور جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ یہ سب جھوٹے معبود بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ جو خود کسی اپنی پیدائش کے لیے کسی کا محتاج ہے تو وہ دوسروں کو جو ہے کہ پیدا کر کے کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ اموات، وہ مر چکے ہیں، اموات موت سے جمع مردہ ہیں، جو مر چکے ہیں قبروں کے اندر جو ہے وہ مرے پڑے ہیں، غیر احیاء، نہیں ہے وہ زندہ۔ یہ ظالم مشرک اور جاہل جو ہے اس لیے ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ کہیں حق جو ہے وہ دنیا میں پھیل نہ جائے۔ دیکھیں کیسا حق ہے کہ اموات،
جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ داتا صاحب، نعوذ باللہ داتا نہیں کہنا چاہیے، یہ جس کو داتا صاحب کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اموات، وہ مردہ ہے، 11ویں والے پیر فلاں فلاں یہ سب مر چکے ہیں، غیر و احیاء نہیں ہیں زندہ، غیر و نہیں ہیں احیاء زندہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی وہابی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اموات، وہ مردہ ہے قبروں کے اندر، غیر و احیاء نہیں ہے وہ زندہ، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، سمجھ رکھتے، ایانا کس گھڑی، ایا میں نے کون سی، آن کے معنی گھڑی، کس لمحے، کس گھڑی، یبعثون ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو تو اتنا نہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے دوبارہ کب اٹھائے گا، کتنے عرصے کے بعد اٹھائے گا، وہ تو مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر بدر میں نبی علیہ السلام نے جو ہے کافروں کے مردوں سے جن کو کھینچ کر صحابہ کرام نے قلیب کے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے بات کی تھی، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر یہ سن رہے ہیں آپ کے؟ فرمایا اللہ ان کو سنا رہا ہے۔ یہ معجزہ تھا۔ معجزہ جو ہے وہ عام نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام باتیں کر رہے تھے لیکن صحابہ کرام کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، وہ نہیں باتیں کر، نبی علیہ السلام، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ عام نہیں ہو سکتا، معجزہ خاص ہوتا ہے، اور وہ جب چاہے نبی علیہ السلام فرمایا تم سے بہتر اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ویسے کیا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، قرآن پاک کی آیت ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولیکن اللہ یسمع من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ جیسا بدر کے جو ہے مردار جو تھے مشرک، اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کی آواز سنا دی، گفتگو کروا دی ان کے ساتھ۔ کیا گفت تھی؟ یہی تھی نا کہ میں نے تمہیں بڑا نصیحت کی، خیر خواہی کی، لیکن تم نہیں مانے۔ جس طرح صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی کے بعد ان سے کہا کہ میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی ہے، بہت میں نے زور لگایا کہ تم جو ہے کفر و شرک کو، نافرمانی کو، ظلموں کو چھوڑ دو، لیکن تم نہیں مانے۔ ولیکن لا تحبون الناصحین، تم خیر خواہوں سے محبت ہی نہیں کرتے، سنتے نہیں ان کی بات، میں نے تو تمہاری بڑی خیر خواہی کی۔ تو اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں ان کو سنا سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ جو مشرک ہے وہ من گھڑت باتیں جو ہے گھڑتے رہتے ہیں، اور لوگ جاہل ہیں ان کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ قرآن کی طرف آ جائیں، لوگوں قرآن کی باتیں مانو، پڑھو اس کو۔ اگر کافر جو ہے وہ خوش قسمتی حاصل کر رہے ہیں، اس قرآن کو پڑھ کر نصیحت حاصل کر رہے ہیں، ایمان حاصل کر رہے ہیں، عمل صالح حاصل کر رہے ہیں، مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں چھوڑ دو ضد کو، چھوڑ دو جہالت کو، آ جاؤ قرآن پاک کی نصیحتوں کی طرف۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔